کبھی کوئی در کھل جاتا ہے، کوئی پٹ کھل جاتا ہے. مجھے اب بھی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم کوئی سبق سامنے آ جاتا ہے کہ مولانا اظہر شاہ صاحب پڑھا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال ہو رہا ہے، یہ جواب ہو رہا ہے، یہ منظر بھی سامنے آ جاتا ہے، سوال بھی سامنے آتا ہے، جواب بھی سامنے آتا ہے، وقت بھی سامنے آتا ہے، میرے دائیں کون بیٹھا تھا، میرے بائیں کون بیٹھا تھا، یہ سب کچھ ایسے آ جاتا ہے کہ جیسے ابھی کی بات ہو، جیسے کل کی بات ہو. تو یہ تو مدرسہ تھا، وہ پرائمری اسکول سے لے کر اسکول ہائی سے لے کر گورنمنٹ کالج، ساری یادیں کمی ہیں جو انسان بھولتا تو کچھ بھی نہیں. جو دیکھ لے، جو سن لے، جو سوچ لے، جو پڑھ لے، وہ پیچھے دماغ میں جا کے سٹور ہو جاتا. انسانی سسٹم دماغ کا ایسا کوئی چیز اس میں سے نہیں نکل سکتا. کوئی تھوڑی پیچھے چلی جاتی، جو پیچھے چلی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں. کوئی چیز بھی نہیں انسان بھولتا. جو اس کی کوشش کر لیتے ہیں تو ان کی ہر چیز تازہ رہتی. انسانی دماغ 10 کھرب چیزوں کو بیک وقت اپنے ذہن میں حاضر کر سکتا ہے. 10 کھرب یادداشتیں انسان اپنے دماغ میں جمع کر سکتا ہے، اور باقی تو لامحدود ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال زندگی کا ایک سفر، اور نوعمری چھوٹی عمر، اس میں کبھی آپس میں طلق کلامی ہوئی، کبھی معلمات کے ساتھ ہوئی. تو جو بھی ہوا ہو تو ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، اپنے دلوں کو صاف کیا جائے. اور اب عملی زندگی کی ابتدا ہے. تو عملی زندگی میں سند نہیں چلے گی، ڈگری نہیں چلے گی. عملی زندگی میں آپ کے اخلاق چلیں گے. عمل کی دنیا اب ہمارے ہاں کیا بلکہ پوری دنیا میں عورت کمزور ہے. عورت کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے ساخت کے لحاظ سے بھی، اس کی بناوٹ کے لحاظ سے بھی، تحمل اور برداشت کے لحاظ سے بھی. تو ماحول میں چونکہ تربیت نہیں ہے، فقدان ہے، دین نہیں ہے، اور اخلاق والا دین تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے. پھر جب بچیاں پرائے گھر چلی جاتی ہیں، اگلوں کی مرضی، عزت دیں یا جوتے ماریں ان کی اپنی مرضی ہے. اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو والدین ہیں وہ تو عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے عیب اچھالتے ہیں. یہ معاشرہ میں نے نیک گھروں کو بھی دیکھ لیا ہے اور اب عام گھروں کو بھی دیکھ لیا. میں تو ایک عام خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے خاندان میں کوئی دین کوئی نہیں ہے. ایک رواجی سا تھوڑا سا دین ہے، کوئی رواجی سی تھوڑا سا پردہ ہے. تو وہاں بھی دیکھ لیا اور دیندار گھروں میں بھی دیکھ لیا ہے. یہ سارے ہمارے ملک کی ریت ہے. ماں باپ خوبیاں اچھالتے ہیں اور کمیاں چھپاتے ہیں. سسرال والے کمیاں اچھالتے ہیں اور خوبیاں چھپاتے ہیں، چاہے وہ انتہائی نیکی کیوں نہ ہو. چونکہ اس کے لیے اخلاق کا چاہیے سرمایہ، وہ ہے کوئی نہیں. اخلاق کے سرمایہ کے لیے بہت زیادہ جہد کرنا پڑتا، اتنی جہد ہو نہیں پاتی. میں نے رائمنڈ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، بڑے دعوے سے بچائے. کفر ہے دعویٰ. صرف میں حالات سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشقت آئی، شوق سے برداشت کیا، ہر مشقت کو خوشی سے برداشت کیا، ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا. لیکن 1971 میں 4 مہینے لگے، پھر رائمنڈ میں داخل ہو گیا. رائمنڈ ایک بھٹی تھی جس میں جیسے لوہے کی بھٹی میں لوہا پگھلتا ہے، رائمنڈ کی بھٹی میں گوشت پگھل جاتا، ہڈیاں پگھل جاتی تھی مشقت کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے. تو 80 تک تو میرا پڑھائی کا زمانہ ہے، تو 7-8 سال یہ ہیں. پھر 80-81 سال میں نے تبلیغ میں لگایا، وہ سال الگ ہے. پھر 82، 83، 84، 85 تک میں رائمنڈ میں مستقل تھا، وہ ایک الگ چکی ہے. 86 میں میرا پہلا سفر ہوا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو 1971-72 میں پڑھنا شروع کیا اور 85 تک پڑھتا ہی رہا. پتہ نہیں کتنی لاکھوں ہزاروں دفعہ اخلاق کے باب بھی پڑھے، اخلاق کے چیپٹر بھی پڑھے، اخلاق میں تقریریں بھی گئیں. لیکن مجھے پہلی دفعہ اچھے اخلاق سمجھ میں آئے جب میں نے مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ایک
2 ہفتے کا سفر کیا تھا پاکستان میں، پنڈی سے لے کر لاہور، لاہور سے بہاولپور، بہاولپور سے پھر لاہور، لاہور سے رائے، یہ 2 ہفتے کا میرا ان کا سفر تھا۔ میں بالکل حیران ہی ہو کر واپس آیا کہ میں نے وہ زندگی دیکھی جو پڑھی تو تھی، سمجھی نہیں تھی، جو بتاتے تو تھے خود عمل میں تو آج بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں اور اس کی حد کیا ہے اور اس کے ضابطے کیا ہیں۔ میں ان سے عاری ہوں، لیکن پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ نیت کی ہوئی ہے کہ یا اللہ اخلاق اچھے کر دے اور میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے اور میں کسی کی غیبت نہ کروں۔ پہلی دفعہ ان کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم ایسے غیبت کرتے جیسے ناشتہ کیا جاتا۔ ان کے ساتھ چلتے 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 مجھے زندگی میں غیبت سے نفرت ہوئی، اور اب میں اللہ کا شکر کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی بھی غیبت نہیں کرتا، سنتا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، اور نہ میں اپنے بچوں کو کرنے دیتا۔ میرے سامنے تو نہیں کرتے، میرے پیچھے کریں تو پتہ کوئی نہیں۔ میری موجودگی میں میرے گھر میں کسی پر تبصرہ نہیں ہوتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے۔ میری موجودگی میں میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوتا۔ بعد والے کا میں ضامن کوئی نہیں، اس کی میں صفائی نہیں دیتا ہوں اور اس کا میرے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اس شخص کا احسان مند ہوں جس کی صحبت سے مجھے یہ پتا چلا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، اور چپ رہنا اور سہ جانا اور پی جانا اور جواب نہ دینا یہ پڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں بولنا بھائی، اپنی کمی سن کے بھی برداشت کرنا ہے بھائی، لیکن ہوتا کیا تھا، ذرا سا کسی نے پاؤں رکھا اور ایک دم شعلہ نار، آگ بن جاتے تھے۔ تو 86 سے 98 تک 12 برس ان کے ساتھ میرے گزرے، تو اس میں سال میں 4-5 ماہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا رہا۔ اس شخص کی بدولت میں یہ کہنے کے قابل ہوا اور اس کو سمجھنے کے قابل، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اخلاق کس چیز کا نام۔ جو گالی دے اس کو گالی دو، جو تمہاری برائی کرے اس کی برائی کرو، یہی دستور رکھا ہوا تھا، یہی طریقہ رکھا ہوا تھا۔ تو ابھی ان بچیوں کا عملی زندگی کا دور شروع ہو رہا ہے، ان کی منگنی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، آگے خامد اخلاق والا مل گیا تو وارے نیارے ہیں، وہ بد اخلاق ملا، کبھی مار رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے، کبھی ذلیل کر رہا ہے، تو اب وہاں صرف صبر ہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ صبر ایک ایسا زیور ہے جو ہر وجود کو حسن دے دیتا، بدصورت سے بدصورت وجود حسین ہو جاتا۔ تو کسی بھی مرد اور عورت کا سب سے خوبصورت عمل ہے برداشت کرنا اور ہر برائی کو سن کے چپ کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا۔ تو دنیا میں شاید اس کی کوئی جزا نہ ملے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پہنچیں گی تو اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جائیں، صبر والے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری پھوپھی تھی، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، گھر میں ہمارے دادا نے ان کو 5 جماعتیں گھر میں پڑھائیں تھیں۔ اس وقت کوئی رواج نہیں تھا بچیوں کو باہر کا، تو وہ 5 جماعتیں گھر میں پڑھی نہ پڑھی تھی، لیکن اس جیسی دانا خاتون میرے پورے خاندان میں نے نہیں دیکھی۔ سمجھدار، زیرک، تحمل، برداشت، علم، درگزر، میں جتنے بھی الفاظ لاؤں سارے ان پر سجتے ہیں۔ خامد مل گیا شرابی، ساری زندگی نہ اس نے بسایا اور نہ وہ کبھی حرف شکایت زبان پر لائی۔ ساری زندگی سسک کے مر گیا۔ میں عجیب بات، میں تھا کہاں 1998 میں
جماعت میں امریکہ گیا ہوا تھا، امریکہ. تو مجھے خواب میں ملی، مجھ سے کہنے لگی طارق میاں میں فوت ہو گئی ہیں. میں تو حیران ہو گیا. اس دن ہماری جماعت تھی ڈیٹرائٹ میں، ڈیٹرائٹ ایک وہاں ہماری جماعت. تو مجھے کہتی ہیں طارق میاں میں تو فوت ہو گئی ہیں. کچھ بیمار تو تھی، میں بیماری چھوڑ کے گیا تھا. تو میں نے اپنی بیوی کو بتایا، مستورات کی جماعت. میں نے کہا میں نے آپ پھوپھو جی کو یوں خواب میں دیکھا، کہہ رہی میں فوت ہو گئی. آگے اس نے بھی کوئی اپنا خواب سنا ہے، وہ مجھے یاد نہیں. تو میں نے شام کو فون کیا تو پتہ چلا انتقال ہو گیا. تو ان کے خامند تو وہ نشوں میں مر گیا، خامند نشوں ہی میں مر گیا. تو اس کے صبر کا صلہ اسے دنیا میں کچھ نہیں ملا. لیکن یہ ضائع نہیں ہوا، یہ ضائع نہیں ہوا. یہ جب اللہ کہے گا نا صبر والے کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہا جائے گا جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، تو اس دن سارے صبر کے صلے مل جائیں. حساب نہ ہو کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ حساب نہ لے کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ ہاں بھائی تمہارا کوئی حساب نہیں، جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نا ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں سے کہے گا روکو ان کو. فرشتے خود آگے آ جائیں، ہاں بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی ہم جنت میں جا رہے ہیں. ابھی تو حساب ہی نہیں تمہارا ہوا، تو حساب تو دو. ہمارا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم صبر والے ہیں، ہم صبر والے ہیں. اچھا صبر والے، جاؤ بھائی جاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے. نعم اجر العاملین، جاؤ جاؤ، عمل والوں کا یہی صلہ ہوتا. تو میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا کہ یہ بس صبر کا گھونٹ پی لیں، کیونکہ ان پر جب کوئی گرفت آئے گی نا تو کہیں گی یہی تم نے سیکھا ہے حسنین کے مدرسے میں، یہی تم نے سیکھا ہے قرآن پڑھ کے. 99% کیا 99.99% ساس مجرم ہے آج کے معاشرے میں. ساس مجرم ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو جاتا ہے. اخلاق کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، صحبت کی کمی ہے. یہ ساری چیزیں مل جل کر یہ نظام بنتا ہے. کہ جب وہ ماں ہوتی ہے تو دعائیں کرتی ہے اللہ میرے بچے کا گھر بنا دے، میرے بچے کی شادی کروا دے. مول صاحب دعا کرو میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتہ بتاؤ میرے بچے کی شادی ہو جائے. اب یہ دعا ہو رہی، دعا ہو رہی، دعا ہو رہی. اب شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی اب محبت کا بہاؤ تو یقیناً بیوی کی طرف جاتا ہے بچے کا، تو اب وہ حسد شروع کر دیتی. اصل وجہ یہ بنتی، پھر وہ شروع ہو جاتی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. اب اپنے بیٹے کو ابھارتی رہتی ہے، ابھارتی رہتی، ابھارتی رہتی. اس کی رائی کو پہاڑ بناتی رہتی، پہاڑ بناتی. پھر دونوں جب آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں پھر آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر. یہ آج سارے گھروں میں ہو رہا ہے. خامن نے بیوی کے سر کے بال پکڑے ہوتے ہیں اور اماں بیٹھ کی تسبیح پڑھ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سبحان اللہ سے بہتر تھا اس کے عیب نہ اچھالتی، چپ رہتی. تو یہ آج معاشرے کے 100% گھروں کی کہانی، یہ ہر گھر کی سیاہ داستان ہے. کوئی لاکھوں میں ایک گھر نظر آتا ہے جہاں ساس ماں بن کے رہتی. ہماری ایک بہن ہے میرے تائی کی بیٹی. میرا تایا اور باپ دو تائے میرے بڑے تھے اور باپ چھوٹے تھے. تو پھوپھی تو ہمارے بے اولاد ہی چلی گئی. تو وہ بہت نا دھڑلے والی عورت، وہ مردوں کو بھی آگے لگا کے رکھتی. تو جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی نا تو سارے کہتے تھے بھائی اللہ ہوں خیر کرے دی نو ہم دی، بھائی اللہ ہی خیر کرے. سارے نا اس کو نا رحم بھری نظروں سے دیکھتے تھے. ہوں اے جڑی نا اے ہوں تلت مائی دی نو بن دی، بھائی اللہ ہی خیر کرے. اس حیرت کی بات، حیرت کی بات، حیرت کی بات، اس نے ساس کے روپ میں وہ ماں بن کے دکھایا کہ وہ بچی اپنی ماں کو ہی بھول گئی. یعنی بالکل. آخر ہماری بہن ہے، ہماری تو وہ ماں ہے چونکہ 60 برس سے اوپر اس کی عمر ہے. اب تو
ہمیں بھی وہ ڈنڈا چڑھا دیتی، میں تیری داڑھی نہ پا میں کر لینے تینوں ٹھیک ہے. میرے ساتھ اب بھی ویسے بولتی، میں تیرا داڑھا نپ لینی ہوں. تو ہم جو ہے نا اس کی بہو کو بڑی رحم بھری نظروں سے دیکھتے بھائی یہ ہوں خیر کوئی نہیں. پر اس نے وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہوا، یا اس بچی نے کوئی دعا مانگی ہوگی شروع سے، یا اللہ میں مہربانی کری میری ساس بڑی ڈاڈی، یا اس کی کوئی دعا قبول ہو گئی. آج تک کبھی شکایت نہیں آئی کہ ہماری اس بہن نے اپنی بہو کو کوئی ڈانٹا ہو، یا اس کو کوئی تانا دیا ہو، یا اس خامد کو اس کے خلاف ابھارا ہو، یا اس کو تیلی لگائی ہو. آج تک ایسا. اتنی خوش ہے اپنی گھر میں وہ. تو لیکن یہ ہوتا نہیں ایسا. لاکھ میں لاکھ ساس کٹھی کرو تو ایک بھی ایسی نہیں ملتی. کوئی 10 لاکھ کٹھی کرو تو اس میں شاید کوئی ایک ایسی مل جائے جو آنے والی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھتی ہو. ورنہ نیک ہو، وہ پردہ دار ہو، بے پرد ہو، سب کے ہاتھ میں خنجر ہیں اور اسی سے وہ رسیاں کاٹ رہی ہیں رشتے کی، ناطے کی، تعلق کی، عجیب و غریب قسم. تو اس لیے میں ان بچیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ لیں، چپ رہنا سیکھ لیں. سسرال والے ہمیشہ اچھالتے ہی ہیں، کبھی سسر بولے گا، کبھی نند بولے گی، کبھی دیور بولے گا، کبھی ساس بولے گی. تو بس تمہارا جواب کیا ہو؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. تم نے اپنے قرآن پہ حرف نہیں آنے دینا، تمہاری وجہ سے قرآن بدنام ہوتا. ہم جب رائمنڈ سے گئے تھے سائیوال دورہ حدیث کرنے، تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا دیکھو تمہاری خطا جو ہے نا، تمہاری خطا پر یہ نہیں کہا جائے گا طارق جمیل نے یہ کیا، تمہاری خطا پر کہا جائے گا رائمنڈ والوں نے یہ کیا. تو تم اس نسبت کو نا بدنام نہ ہونے دینا. اس کو نام نہیں دے سکتے ہو تو بدنام بھی نہ ہونے دینا. کہ لوگ ظرف کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے ہو چکے تو وہ ایک دم نسبتوں کو کوسنا شروع کر دیتے. تو تم اس نسبت کو بچا لیں. تمہیں یہ نہ کوئی کہے کہ یہی سیکھا تھا تم نے قرآن پڑھ کے، قرآن نہ بدنام ہو جائے. ایک عرب سردار کا گھوڑا تھا بڑا عالی شان، سردار تھا زوردار. تو ایک چور کو نا سوجا اس کو چوری کیسے کرو. تو وہ راستے میں بیٹھ گیا. وہ گزرا عرب سردار وہاں سے، تو اسے کہا جی میں مسافر ہوں، مجھے اپنے ساتھ چڑھا لیں، بیمار ہوں. کہا آ جاؤ. کہا میں تو بہت معذور ہوں، آپ نیچے اتر کے مجھے اوپر بٹھائیں گے تو میں بیٹھ سکوں گا، ویسے تو میرے اٹھنے کی بھی حالت نہیں. تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کو سہارا دے کے اوپر بٹھایا. تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. گھوڑا تو چور کا ساتھی. تو اس نے کہا اچھا ایک بات تو سنتے جاؤ. کہا کیا؟ کہا کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کیسے حاصل کیا، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ جائیں گے. تو اس کو ایسی شرم آئی کہ اس نے واپس آ کے گھوڑا اس کو واپس کر دے. تو آج لوگوں میں ظرف ہے کوئی نہیں، وہ ایک دم پیچھے پہنچ جائیں گے. اچھا یہ قرآن پڑھیا تو یہی تبلیغ تو انہوں سبق دیتا ہے، چاہے سارا جرم اپنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں 99.99% ساس اور سسر یہ قصوروار ہوتے. 1% لڑکیوں کا بھی قصور ہوتا، کہیں لڑکیوں کا بھی ہوتا. لیکن اب 50 سال عمر ہو گئی اور گھروں میں رہتے ہو گئی، یہی دیکھا ہے کہ قصوروار سسرال والے ہی ہوتے. وہ حدود شریعت کو سمجھتے نہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، پھر اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے. ہمارے ایک ذمہ دار ہیں ہارون چشتیاں، چشتیاں ہارون آباد کی طرف نہیں، وہ اور ایک تحصیل ہے، باول نگر کی تحصیل ہے.
ہمارے مفتی احمد علی صاحب جہاں سے ہیں، منچن آباد کا بڑا ذمہ دار ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، پھر وہ فیل ہوتا ہوا تھا میرے چھوٹے بھائی کا کلاس فیلو بنا، پھر وہ خیر ڈاکٹر بن گیا، ایک بھائی بڑا بھائی وزیر ہے، چھوٹا وہاں ذمہ دار کرتا ہے، تیسرا آئی اسپیشلسٹ ہے بہاولپور میں، تو اس نے اپنے 3 بیٹوں کی شادیاں کی، 3 کو گھر بنا کے دیے،